صفحہ نمبر 154 آیت نمبر 158 سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ لوگوں میں تمہاری طرف رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جس کو آسمانوں اور زمینوں کی حکومت حاصل ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں اس ذات کے سوا، وہ زندگی دینے والے اور موت دینے والے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پہ اور اس کے رسول پہ، نبی پہ جو کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس نبی پہ ایمان لاؤ جس کو اللہ کی ذات پہ ایمان ہے اور اس کے احکامات پہ ایمان ہے. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی پیروی کرو تاکہ آپ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو حکم فرما رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی طرف سے جو موت زندگی دینے والے ہیں، جس کو زمین و آسمانوں کی حکومت ہے، اس کو خود بھی اللہ اور اس کے احکامات پہ ایمان ہے اور وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تا قیامت انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اسی مہینے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. پیدائش کے متعلق روایات مختلف ہیں. 9 ربیع الاول کو بھی بعض محدثین نے بہت ترجیح دی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. بعض میں 12، بعض میں 8، یہ مختلف اقوال ہیں. البتہ وفات کی تاریخ میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے پردہ فرما گئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنما بنا کے بھیجے گئے، آخری نبی بنا کے بھیجے گئے. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے.
اور جب تشریف لائے تو دنیا میں کچھ نشانیوں کا بھی ظہور ہوا، برکتیں آ گئیں۔ عبد المطلب لوگوں کو یہ بیان کرتا تھا کہ جس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں طواف کر رہا تھا، آدھی رات کے بعد کا وقت تھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا اور کعبے سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج وہ ہستی آ گئی جو مجھے بتوں سے پاک کر دے گی۔ پھر اسی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ شام کا ایک آدمی تجارت کی غرض سے اسی رات مکہ مکرمہ میں رات کو قیام کر چکا تھا، تو اس نے بیان کیا کہ اسی رات کو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک جھک کے مکہ مکرمہ کی بستی میں آ گر رہے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ہماری طرح انسان تھے۔ یہ مسئلہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ نور ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جسداً بشر ہیں، درد محسوس کرتے تھے، ہماری طرح انسان تھے، کھانا پینا، بھوک کی شکایت، پیاس کی شکایت، کھاتے تھے، پیتے تھے، غم کی بات سن کے غمزدہ ہو جاتے تھے، خوشی کی بات سن کے خوش ہوتے تھے، جسداً بشر تھے، اور عادتاً عادات اللہ کے رسول کے نورانی تھے، جسداً نور نہیں تھے۔ ہاں، عادات و اخلاق نورانی، دونوں انداز، جسداً بشر، عادتاً نور۔ کیوں؟ ہم عادتاً بھی بشر ہیں اور جسداً بھی بشر ہیں۔ وہ جسداً بشر تھے اور عادات، اخلاق، انداز ان کا نورانی تھا، کیونکہ ان کا اوپر سے بھی رابطہ تھا فرشتوں سے اور نیچے سے بھی رابطہ تھا انسانوں سے۔ فرشتوں سے لیتے، انسانوں کو دیتے۔ فرشتوں کا انداز جسداً بھی نورانی ہے، ذہن میں رکھیں۔ فرشتے جسماً بھی نور ہیں اور عادتاً بھی نور ہیں، اور انسان جسداً بھی بشر اور عادتاً بھی بشر۔ اللہ کے رسول کا اوپر سے بھی رابطہ تھا اور مخلوق سے بھی رابطہ تھا، انسانوں سے۔ تو اللہ نے ان کو ایسی عادات عنایت فرمائی جو کہ نورانی تھی، فرشتوں سے
مماثلت، اور جسدن بشرط انسانوں سے مماثلت۔ اللہ کے رسول اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور بعض بیچارے بدقسمت ہی کہہ دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں اللہ کے رسول کی حیات نہیں ہے۔ نہیں جی، اللہ کے نبی نے خود حیات میں فرمایا تھا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون، انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم قریب سے سلام عرض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور کئی ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ انہوں نے سلام کے الفاظ کی سماعت بھی کی ہے، جواب کے الفاظ انہوں نے خود سنے بھی ہیں، ایسے بھی اللہ والے ہیں۔ تو عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ہر جگہ مجلسوں میں آتے ہیں، موجود ہیں ہر جگہ، یہ اللہ کی صفت ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے نبی ہیں مخلوق کے بعد، خالق کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ خالق ایک تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو خالق ہیں، تو مخلوق میں اللہ کے رسول سب سے افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ درود شریف کثرت سے ہو۔ ربیع الاول کا سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ آج ایک ساتھی پوچھ رہا تھا کہ کل تو اچھا خوراک بنائیں گے، بڑا مبارک دن ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ کل کے اچھے خوراک کی کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ 10 محرم کی روایت ہے، میں خود تمہیں سناتا ہوں۔ کوئی ساتھی 2-3 دن پہلے پوچھ رہا تھا کہ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھوں گا، میں نے کہا نہیں۔ ویسے اگر آپ کو عادت ہے، ویسے آپ رکھ رہے ہیں، جس دن آپ کی چھٹی ہو، ہر اتوار آپ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو اس نیت سے کہ جی وہ ہے میری چھٹی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ 12 ربیع الاول کے تقدس کے حوالے سے روزہ کسی روایت میں نہیں۔ جب نہیں ہے تو ہم کیسے پیش کریں کہ جی روزہ رکھو اور میں بھی رکھوں؟ ایک چیز ہو شریعت میں تو ہم تمہیں بتائیں گے، نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے ہم اس کو شریعت کا حصہ وہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس دن کے حوالے سے کوئی روزہ یا کوئی ایسے نیک اعمال، یا جیسے 15 شعبان کو یا ذی الحجہ کی بعض راتوں میں وہ رات کی عبادت ہے، وہ جب ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں کہ جی آؤ کل عبادت کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم تو اللہ کے رسول کی ذات کے متعلق بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے ہم دین پہ عمل کریں گے۔ تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ربیع الاول کے حوالے سے ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ یہ سنت کی زندگی اپناؤ، شکل و صورت اللہ کے رسول کی طرح، اخلاق اللہ کے رسول کی طرح، معاملات تجارت اللہ کے رسول کی طرح، نمازوں میں اللہ کے رسول کی ذات
کو مد نظر رکھیں، یہ انداز ہے۔ باقی جس کی تعلیم صحابہ کرام نے نہیں دی، اللہ کے رسول نے نہیں دی، ان چیزوں میں ہم کیوں آگے بڑھ جائیں؟ ہاں امت ضعیف ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسے کچھ کر لے، کوئی اچھی غذا تیار کر لے کچھ، تو پھر امت ضعیف ہے، ایسے تشدد سے کام نہ لے، کرے نہیں کہ جی ہم کہہ دیں کہ دوسرے دن کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہے، حدیث میں ہے، میں کیسے بیان کروں جو چیز ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی کر لے، پتہ نہیں تھا، علم نہیں ہے اس کے پاس، ویسے دل میں خیال آیا اس نے کر دیا، تو پھر امت ضعیف ہے۔ پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ پینا ٹھیک نہیں، ایسے انداز کو اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جس کو ملک حاصل ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں، وہی ذات برحق ہیں، وہ زندگی دینے والے موت دینے والے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پہ اور اس کے رسول پہ جو ایسے نبی ہیں کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی جس کو اللہ کی ذات پہ ایمان ہے اور اس کے احکامات پہ، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی اطاعت کرو تاکہ آپ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کو ہمارے جسموں میں، گھروں میں، معاشروں میں رائج فرما۔ یا اللہ غیروں کے غلیظ طریقوں کو ہمارے گھروں سے، معاشروں سے خارج فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما، برکتوں کا نزول فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمت